بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا صدق اللہ العظیم۔ سورہ اسراء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نشانیاں بھیجتے ہیں صرف اس لیے تاکہ لوگ فکر آخرت کریں، آخرت کا خوف رکھیں، موت کا خوف رکھیں اور اپنے پیش ہونے کا خوف رکھیں۔ ڈرانے کے لیے نشانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ڈرانے سے مراد خوف زدہ کرنا نہیں، جس طرح اس ملک میں اس وقت صورتحال ہے۔ ڈرانے سے مراد اپنی فکر کر لیں، ساری فکروں کو ایک فکر کر لیں۔ ہم نے وہی فکر چھوڑ کر باقی ساری فکریں اپنا لی ہیں، جبکہ ہمیں ساری فکریں چھوڑ کر ایک فکر آخرت کی لگا لینی چاہیے تھی۔ یہاں پر ہماری غلطی ہے۔ ہم نے کھانے کی فکر کی، پینے کی فکر کی، پہننے کی فکر کی، رہنے کی فکر کی، شادی کی فکر کی، بچوں کی فکر کی اور خواہشات پوری کرنے کی فکر کی، نہیں کی تو آخرت کی فکر نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ مختلف موقعوں پہ نشانیاں دکھا کے بتلا کے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم میرے ہو جاؤ۔ سورج گرہن آ رہا ہے، پرسوں سورج گرہن ہے، کافی وقت کے لیے ہے، صبح 8 سے لے کر 2 بجے تک کے لیے۔ پاکستان میں کتنا نظر آتا ہے کتنا نہیں، تفصیلات کا میں اس وقت ذکر نہیں کر سکتا، لیکن 5-6 گھنٹے سورج گرہن ہے پرسوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، روزانہ سورج نکلتا ہے۔ کبھی لوڈ شیڈنگ ہوئی، کبھی لائٹ کم ہوئی، کبھی کسی گاؤں شہر میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ کہا گیا ہو کہ سورج کی روشنی فلاں شہر ملک میں نہیں جائے گی، ایسا نہیں۔ پھر ہوا تو ہوتا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں چاند اور سورج کا گرہن لگنا، یہ کسی کے موت واقع ہونے سے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ تھا کہ کوئی اہم شخصیت دنیا سے چلی جائے تو سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم جو صاحبزادے تھے آپ علیہ السلام کا، ان کے انتقال کے بعد یہ سورج گرہن لگا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ان کی وفات کی وجہ سے لگا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت پر، کسی کی وفات پر یہ گرہن نہیں لگا کرتا۔ سورج گرہن لگتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں یہ لائٹ ڈیلی میں دے رہا تھا، آج اس لائٹ کو اپنی آب و تاب کے ساتھ رہنے کی فلاں وقت سے فلاں وقت تک اجازت نہیں ہے، اس کی روشنی مدھم ہوگی، اس کا جزوی یا درمیانہ یا کلی گرہن لگے گا۔ کیوں؟ اس رب کی اجازت نہیں ہے، رب کی اجازت نہیں ہے۔ چھری چلائی اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، چلی نہیں، کیوں؟ رب کو اجازت نہیں، رب کی طرف سے اجازت نہیں تھی چھری کے چلنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نار میں، آگ میں پھینکا گیا، ٹھیک، لیکن اس وقت اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا، اس آگ کو جلانے کی اجازت نہیں تھی۔ یاد رکھیں، طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اجازت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حکومت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہم ہو کر کس کے چل رہے ہیں؟ بن کر کس کے دکھا رہے ہیں؟ یہ الٹا معاملہ چل گیا نا۔ سب کچھ انہوں نے ہمارے لیے بنایا، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ نعمتیں، یہ چیزیں، یہ دولتیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے بنایا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم نے ان کی سب نعمتیں تو ایکسیپٹ کی، استعمال کی، کر رہے ہیں، کوئی شکریہ ادا نہیں، کوئی اپنے آپ کو رد و بدل نہیں، کوئی اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہیں، کوئی اپنے اندر کوئی احساس نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں حق ہے ہمارا، سورج نکلنا ہمارا حق ہے، اور آمدن ہمارا حق ہے، روٹی ہمارا حق ہے،
حق کوئی نہیں، صرف فضل ہے، صرف فضل ہے، صرف فضل ہے۔ ہم ہو گئے ہیں عادی فضل کے، اسی سے ہم خراب ہو گئے۔ وہ انصاف نہیں کرتے، اس سے اوپر فضل کا معاملہ وہ کرتے ہیں۔ وہ اگر انصاف پر آئے تو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملے ہمیں۔ ہم ہیں کس کیٹیگری کے؟ ہم نافرمانوں میں ہم، جہاں انہوں نے کام کرنے کا کہا ہم نے نہیں کیا، جہاں انہوں نے جانے سے منع کیا ہم چلے گئے، جو کام انہوں نے روکا ہم نے کر لیا، جو کرنے کا کہا ہم رک گئے۔ تو ہم سے بڑا نافرمان کوئی نہیں، ہم سے بڑا باغی کوئی نہیں، ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، ہم تو سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بدلیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ انسان کی زندگی مختصر ہے، ہر ایک کی زندگی میں علیحدہ علیحدہ حالات آتے ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ ان حالات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے، بس اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے ایک بار سورج گرہن لگا، آپ علیہ السلام تھوڑا سا گھبرا کے اٹھے کہ یہ کیا ہوا۔ آپ نماز کی طرف چلے، نماز پڑھی، لمبی نماز پڑھی، رکوع سجدے لمبے کر دیے کہ اللہ ناراض ہو گئے، آپ راضی ہو جائیے۔ اس وقت کیا وقت ہوگا، سارے لوگ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے کہ اس وقت آپ علیہ السلام موجود ہیں اور آپ نماز لمبی پڑھ رہے ہیں۔ یہ گرہن کیا چیز ہوگی، اس وقت وہ ہٹ ہی جائے گا نا۔ آج ہم میں آپ موجود نہیں، پردہ فرما گئے، لیکن ہمارے نبی تو ہیں نا، ہم ان کے امتی تو ہیں نا، تو ہمیں بھی تو ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الکسوف کاف کے ساتھ، صلاۃ الکسوف کے نام سے یہ پڑھی جاتی ہے، اور اس میں لمبی نماز ہوتی ہے، اور اس میں 2 رکعت کی نیت کی جاتی ہے، اور اس میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس میں زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اور اس میں رکوع سجدے لمبے کیے جاتے ہیں۔ اس میں اصل تو سری ہے، اصل تو آہستہ آواز کے ساتھ تلاوت ہے، لیکن اس میں اجازت ہے کہ اگر اونچی آواز سے بھی امام تلاوت کرے تو کر سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اصلاً تو یہ ظہر اثر کی نماز کی طرح ہے، لیکن اس میں اجازت ہے، گنجائش ہے کہ ہم اس میں اونچی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اگر انفرادی نماز پڑھیں تو وہاں 4-6 رکعتیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 2 رکعت ہوں، لمبی ہوں اور سنت کے مطابق ہوں، اور اس کے بعد امام صاحب دعا کرائیں اور مقتدی آمین کہیں، یہ سب حدیث میں موجود ہے۔ تو بھائیو دوستو، ارادہ تو ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی کہ اتوار کو 11 بجے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ صلاۃ الکسوف جو آسانی سے آ سکتا ہے وہ آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الکسوف 11 بجے تک، ٹھیک آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے، پھر مکروہ وقت شروع ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال لازمی نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی نہ اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی مطلب ہے کہ جماعت بھی لازمی نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا رجوع کرنا ہے، مکروہ وقت نہ ہو۔ صلاۃ الکسوف جب سورج گرہن لگتا ہے تو ہمیں 5 کام کرنے چاہیے۔ یاد رکھیں، سورج گرہن کے وقت ہمیں 5 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، سب سے پہلا کام نماز ہے۔ اس کا وقت سورج گرہن شروع ہونے کے وقت سے لے کر اختتام تک، بشرطے کے درمیان میں مکروہ وقت نہ ہو، نماز پڑھیں۔ جی، تو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں گھر میں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں، جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں علیحدہ پڑھیں، مرد جیسے مرضی پڑھیں، لیکن یہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج کا چلنا، سورج کا نکلنا، روز کا آنا، اور پھر قیامت کے دن اسی سورج کو گول کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، اجازت ختم ہو جائے گی، اپنی لائٹ لے کے ختم ہو جا اور چلا جا، یہ بند ہو جائیں گے، یہ سارے سسٹم ختم ہو جائیں گے۔ انسان کیا سوچتا ہے، رب تعالیٰ کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت طاقت چلتی ہے۔ ہم لوگ تو کنویں کے مینڈک کا کوئی حصہ نہیں، ہم لوگ تو بہت کم علم، جاہل
ہم لوگ تو کچھ بھی جانتے نہیں اور وہ پوری کائنات کو جانتے ہیں، پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، پوری کائنات کو ہمارے لیے بکھیرا ہوا ہے، نعمتوں کے طور پر لگایا ہوا ہے۔ جب وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی قدر آتی ہے۔ اور یاد رکھیے، سورج گرہن کے وقت میں سورج کو دیکھنا نہیں چاہیے، سورج گرہن کے وقت میں سورج کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ اس میں جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، جو ماہرین ہیں، ڈاکٹر، آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور بندہ نابینا بھی ہو سکتا ہے، نگاہیں کمزور ہو سکتی ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں تماشے کے لیے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں 5 کام کرنے چاہیے، ہمیں اس کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں صرف عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور بعض لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں ایکسرا سامنے رکھ کے یوں دیکھ لو۔ ایکسرا نہیں ہوتا، ایکسرا سامنے رکھ کے یوں دیکھ لو، شعائیں نہیں پڑیں گی۔ تو ان کا مشورہ بھی ان کے پاس ہی رہے تو بہتر ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کیوں کہ ہم نے تو جو قرآن و حدیث میں چیزیں آئی ہیں ہم نے وہ کرنی ہے، اس لیے ہر بار تو ہم نہیں کرتے۔ اس دفعہ ارادہ ہے انشاءاللہ 11 بجے اس کی نماز کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کی اذان اقامت نہیں ہوتی، اس کی اطلاع نہیں ہوگی، خاموشی سے انشاءاللہ تعالی قاری صاحب جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ تو 2 رکعت نماز اونچی تلاوت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت، اس میں لمبی تلاوت ہوتی ہے، تو کوشش کریں گے تو آدھے گھنٹے میں یہ کام پورا ہو جائے، اس کے بعد دعا ہو جائے۔ تو بہرحال سنت عمل ہے، کر لینا چاہیے۔ پرسوں 21 جون اتوار کا دن ہے۔ سال میں 3 دن یاد رکھیں اور تینوں کے ڈیٹیں ایک ہیں، 22 جون، 22 ستمبر، 22 دسمبر۔ 22 جون سب سے لمبا دن ہوتا ہے، سب سے بڑا دن، سب سے چھوٹی رات۔ اور 22 ستمبر دونوں برابر، دن اور رات 12 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ اور 22 دسمبر سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے، سب سے لمبی رات ہوتی ہے اور سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ 22 دسمبر سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ 22 سے 1 تک تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو کے 1 جولائی سے پھر دن چھوٹے ہونے شروع ہو جائیں گے، رات بڑی ہونی شروع ہو جائے گی، 1-2 منٹ اوپر نیچے صبح شام سے۔ اس طرح 22 ستمبر سے چینجنگ آ جاتی ہے۔ 22 دسمبر سے پھر رات چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، دن بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں 1 جنوری سے پھر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، دن چھوٹا کبھی دن بڑا، کبھی رمضان گرمیوں میں کبھی رمضان سردیوں میں، کبھی روزے گرمی میں کبھی روزے سردی میں۔ جی ہم نے سردیوں کے روزے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے، اور گرمیوں کے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ سردیوں کے تو خیر ابھی گزرے کچھ عرصہ پہلے، گرمیوں کے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جس وقت جون جولائی میں پچھلی دفعہ، اب تو خیر پھر پیچھے آ گئے، پھر دوبارہ 5 سال بعد اچھے موسم میں چلے جائیں گے، سردیوں کی طرف جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ ایک سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک موسم ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک فضا ہے جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں، گرمی ہو یا سردی۔ شکوہ نہیں، دعا ضرور ہے، شکوہ نہیں۔ وہ 5 کام بھول نہ جاؤں۔ پہلا کام نماز، دوسرا کام دعا، تیسرا کام استغفار، چوتھا کام ذکر و اذکار میں لگے ہیں۔ تبصرے نہ کریں، ٹی وی کے آگے نہ بیٹھیں، اخباریں نہ دیکھتے رہیں، تصویریں نہ دیکھتے رہیں، موبائلوں کو نہ ٹائم دیں۔ جس وقت گرہ لگا ہوا ہے کم از کم اس وقت تو ہم بندے کے پتر بن جائیں، جتنا دورانیہ اس کا، اس وقت تو ہم اللہ کو یاد کر لیں۔ اتنا بڑے عذاب سے گزر رہے ہیں اور پھر بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کر پا رہے ہیں تو کریں گے کب؟ تو بھائیو دوستو، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 5واں کام صدقہ اور خیرات۔ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جوش میں آتی ہے صدقہ کرنے، لیکن صدقہ خاموشی سے کرنا، خاموشی سے کسی غریب کو دے دیں یا کسی قابل اعتماد دینی ادارے کو دے دیں، کچھ تھوڑا بہت بے شک ہو، صدقہ ضرور کریں کہ اللہ اس مصیبت سے ٹال دے۔ اور یہ مصیبت کسی وجہ سے نہیں آتی، ٹھیک، کسی کی زندگی، کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کی موت سے، کسی اور وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ان میں مسنون راستے، مسنون طریقے یہی ہیں جو میں نے عرض کر دیے، ہمیں اسی کے مطابق کام کرنا چاہیے۔
تو پچھلے جمعے سے چونکہ دعا کے موضوع پہ بات چل رہی تھی، تو دعا کے اندر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ایک صحابی آئے، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کیا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بات سن، اللہ کے بندے دعا کرنی تھی تو یوں کرتا کہ پہلے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا، پھر مجھ پہ درود بھیجتا، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا. وقت گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس کو دیکھا کہ وہ چپ کر کے مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد درود شریف پڑھا، اس کے بعد پھر اس نے دعا کی. آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا اے نماز پڑھنے والے اب تو جو مانگے گا تجھے ملے گا. اس لیے مانگنے کا طریقہ یہ ہے پہلے اس کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہے تو اس اپنی زبان میں کریں، میواتی زبان میں کریں، پشتو میں کریں، آپ جس زبان کے ہیں اس زبان میں کریں. مولا کہا کر رہو تو ہی تو دینے والا ہو، ہم بے تو تیرے پیچھے تو ہم لگے پڑے، تیرے ہی تو انتظار کر رہے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ سے باتیں شروع کر دے، اپنی زبان میں باتیں کرے، لاڈ پیار کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد کہے مولا درود شریف تو قبول کرتا ہی کرتا ہے. یہ ایسی دعا ہے درود شریف جو قبول ہی قبول ہے بغیر آمین کے. وہاں آمین نہیں کہا جاتا درود شریف پڑھ کے. تو پھر آخر میں پھر اللہ کی تعریف تھوڑی سی کر کے درود شریف پڑھ کے اللہ کو کہے کہ اللہ اول آخر درود شریف تو آپ قبول کریں گے ہی کریں گے، کریں گے ہی کریں گے. تو محبوب کا کلام ہے تو بیچ میں مجھ نکارہ کی دعا بھی قبول کر لیجئے. پھر کہیں نہیں جائے گی، دعا پیک ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. اس لیے دعا مانگنے کے اوپر ہم فوکس کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور ان سے مانگیں اور کسی پہ نظر نہ رکھیں، صرف اس پر نظر رکھیں.